बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों की अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स है। ख़ास तौर पर ईरान के दो अहम तरीन रहनुमाओं ने बयान जारी किए हैं। एक तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने एक बयान जारी किया है, और साथ साथ सैयद अली खुमैनी जो कि इमाम खुमैनी बानी इनकलाब इस्लामी ईरान के पोते हैं, उन्होंने भी एक अहम तरीन बयान जारी किया है। इसके साथ साथ ट्रंप को एक बार फिर अपने कत्ल का खौफ लाहक हो गया है। ये क्यों इतना खौफजदा हो गया है, आखिरकार इसको क्यों इतना डराया गया है, ये भी हम इस व्लॉग के अंदर आपको बता देंगे। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ईरान के अंदर कुछ धमाके हो गए हैं। ये धमाके तेहरान में हुए हैं, और ये धमाके किस नीयत के हैं और क्या हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहत है, एक तो ये भी आपसे शेयर करेंगे। और साथ साथ यूएई का जो 40 रोज़ा जंग थी उसमें क्या किरदार था, अमेरिका ने क्या एतराफ़ किया है, और उसके बाद ईरान ने यूएई से क्या मुतालबा किया है। बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स है, इन तमाम के हवाले से आपसे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई के फ़र्जंद सैयद मुज्तबा ख़ामनई ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई के जो कातिल हैं उनसे इंतकाम के हवाले से ईरान की जो तमाम कौम है उसका मुतालबा है, ये फर्म मुतालबा है, डिमांड है कि हम शहीद सैयद अली ख़ामनई का इंतकाम ज़रूर ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जो कातिल हैं उनके बारे में हमारे पास तमाम तर मालूमात है, उनके नाम हमें मालूम है, उनके लोकेशंस हमें मालूम है, उनके तमाम काम हमें मालूम है, लिहाजा वो अपने इंजाम से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक फ़र्द या ओहदे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अज़म है जो वक्त आने पर ज़रूर अमली सूरत अख्तियार करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दुनिया भर के आज़ाद मनश इंसान है वो भी इस फ़र्ज़ की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। लिहाजा उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई का जो कातिल हैं, जो भी कातिल हों या सहूलतकार हों, वो अपने इंजाम से बच नहीं पाएंगे। इससे पहले याद होगा आपको ईरान के जो सुप्रीम नेशनल कौंसिल के जो सरबराह हैं बाकर जुल्कदर, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जनरल हातिमी ने 2 दफ़ा ये बयान दे दिया कि हम सुप्रीम लीडर के कातिलों से इंतकाम ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद मुखबिर जो कि साबिक सदर भी है, नायब सदर भी है ईरान के, और सुप्रीम लीडर के मशीर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप ये भूल जाएं कि ईरान के शहीद लीडर के जो कातिल हैं वो अपनी जो मौत है वो तिबी मौत मरेंगे, बल्कि वो तिबी मौत नहीं मरेंगे, उनको मार दिया जाएगा। ये निज़ाम मार देगा उसको, ये अवाम उसको मारेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब जो है इससे उसके बाद हमने डॉक्टर कालीबाफ के भी बयान हमने देखे, उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया कि कातिलों से इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। तो अब जो है सुप्रीम लीडर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, उन्होंने क्लियर कर दिया, पत्थर पे लकीर हो गया है कि अब इमाम ख़ामनई जो है उनके कत्ल का इंतकाम लिया जाएगा। अब देखें इसके हवाले से ट्रंप को जो खौफ लायक है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। दूसरा जो बड़ा बयान दिया है वो इमाम खुमैनी के जो पोते हैं सैयद अली खुमैनी, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो हालिया वाक़ात है उसके बाद ईरानी अवाम और अमेरिका की दुश्मनी पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है, और ये वाक़या कभी भी ईरानी कौम की याददाश्त से नहीं जाएगा, महू नहीं होगा। अगर ईरान मुज़ाकरात के हवाले से वो हिमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान मुज़ाकरात की बात करता है तो उसका मतलब हरगिज़ अमेरिका से सुलह नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात भी जंग के मैदान का एक हिस्सा है। जो शख्स अमेरिका को दोस्ती का पैगाम भेजकर इस्लामी इनकलाब के उसूलों से दस्तबरदार होना चाहे वो सही रास्ते पर नहीं है। दोस्ती का पैगाम जो भी भेजेगा वो गद्दार है, वो सही रास्ते पर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका हो, इजराइल हो या मगरबी ममालिक अपने तमाम सियासी, फौजी और मीडिया के साथ मैदान में उतरे, लेकिन आज दुनिया का कोई मोतबर तज्ज़ियाकार या तहकीकी इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि अमेरिका इस जंग में कामयाब हुआ है। इस जंग ने साबित कर दिया कि जंग की कीमत ज़रूर होती है, लेकिन इससे खौफज़दा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंग का खौफ बज़ात खुद जंग से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सैयद अली खुमैनी का ये कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुनिया में किसी को हमेशा बाकी रहना होता, अगर दुनिया में किसी को हमेशा बाकी रहना होता तो फिर अमीरुल मोमिनीन सैयद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वो भी ज़िंदा रहते,
امام حسن علیہ السلام زندہ رہتے، امام حسین علیہ السلام زندہ رہتے، یہ تمام شہید ہو گئے، یہ سب باقی رہ سکتے تھے اگر باقی رہنا ہوتا تو، لیکن یہ دنیا عارضی ہے اور اس مصیبت میں صبر و استقامت ہی واحد راستہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ رہبر شہید ایک ایسے وقت میں شہید ہوئے جب ایران ایک سخت جنگ کا سامنا کر رہا تھا اور دشمن چند دنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کا خاتمہ چاہتا تھا، لیکن ایرانی عوام کی استحکامت نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ دشمن کی امید تھی کہ عوام جو ہے وہ نظام سے دور ہو جائیں گے، مگر ایرانی قوم نے میدان میں آ کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کسی بیرونی طاقت کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دو بڑے بیانات جو ہیں وہ ایران سے آ گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب سید علی خمینی نے کیا کہا؟ خمینی نے یہ کہا کہ جو بھی بندہ امریکہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجے گا وہ غلط راستے پر ہے، وہ پھر غدار ہے۔ اور دوسروں نے کہا کہ مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے، مذاکرات جنگ کے میدان کا ہی حصہ ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن امریکہ کے ساتھ دوستی قطعاً نہیں ہوگی اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی دوستی کا پیغام بھیجے گا وہ غدار ہوگا، وہ غلط راستے پر ہوگا۔ اچھا، ٹرمپ کو خوف لاحق ہو گیا اب جب ایران کے جو سپریم لیڈر سمیت جو مختلف جو قیادت ہے ان کی جو بیانات سامنے آ گئی کہ ہم قتل کا بدلہ لیں گے، پھر یہ جو 4 کروڑ سے زائد عوام نے سڑکوں پر نکل کر یہ جو امام خامنہئی کی جلوس جنازہ کے اندر شریک ہو کر انہوں نے مل کر یہ بیان جاری کیا کہ ہم انتقام لیں گے، وہ مطالبہ کیا کہ ہم انتقام لیں گے، تو ٹرمپ کو واقعی خوف لاحق ہو گئے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کی، میں اپنے ان بلاگز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ خفیہ ایجنسیوں نے اسرائیل کی بھی ٹرمپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ایران نے یہ پلان بنایا ہوا ہے، اپنے ایک الگ سے فورس بنایا ہوا ہے کہ وہ ٹرمپ سے اس کے خامنہئی کے قتل کا بدلہ لے لیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ مسلسل طور پر اپنے قتل کے خوف کا اظہار کر رہا۔ ٹرمپ کو اب مارے جانے کا خوف اتنا ہو گیا ہے کہ آج انہوں نے ایران کو ایک اور دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے طرف سے ایران کے لیے ہزاروں جو میزائل ہیں وہ تیار ہیں اور ایران کا نشانہ باندھے کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران یا اس سے وابستہ کوئی گروہ اور ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو امریکی رد عمل انتہائی سخت، فیصلہ کن اور فوری ہوگا۔ یہ ٹرمپ نے بتا دیا ہے۔ لامحالہ اس کی پیچھے وہ خوف اس کے بغل گیر ہوا ہے، اس کے دامن گیر ہوا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کل جب ترکیہ سے واپس جا رہے تھے تو ایک تو انہوں نے قطر کے دی ہوئی جو ایئر فورس 1 ہے اس پہ سفر کرنے سے انکار کر دیا، اس کو اس سفر سے اس کو الگ کر دیا گیا، اس جہاز میں اس کو سفر نہیں کرنے دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور پرانے ایئر فورس 1 میں چلے گئے۔ دوسرا جو ہے جو روٹ ہوتا ہے ترکیہ سے امریکہ کا، واشنگٹن کا، اس روٹ کو ان کو تبدیل کرنا پڑا، کسی اور روٹ سے جانا پڑا۔ تیسرے جو ایئر فورس 1 کے اندر جو صحافی تھے ان کو کہا گیا کہ اپنی کھڑکیاں جو ہے وہ نیچے کر کے رکھیں اور بہت احتیاط سے رہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں تھیں اس خوف کی علامت تھی کہ کسی بھی وقت اس کے ایئر فورس 1 کو اڑایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک امریکی صحافی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے، براک راویڈ، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے متعلق عوامی اعلان کرے، یعنی انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر یہ اعلان کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے بند کرے گا اور اس اہم عالمی گزرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرے گا۔ یہ انہوں نے کیا تھا کہ پبلکلی اس کا اعلان کرنا پڑے گا ایران کو۔ اگر ایران مقررہ مدت میں اس مطالبے پر عمل نہیں کرتا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو براک راویٹ کا یہ بیان ہے، ان کا یہ تجزیہ ہے اور یہ خبر ہے، انہوں نے شائع کی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ مغربی میڈیا کے اندر شائع ہوئی ہے، وائرل ہو رہی ہے کہ ایران کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ اپنے ہرمز کو کھول لیں اور وہاں سے تجارت کو فری آف کاسٹ مستقل طور پر اس کو کھلے رکھنے کا پبلکلی اعلان کرے، عوامی طور پر اعلان کرے۔ اب عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں عمان، جہاں پر جو عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں البوسعید، بدر البوسعید، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر خاص طور پر آبنائے ہرمز کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت اس وقت ہو رہی ہے ان کے درمیان۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کیا پبلکلی اس طرح کا کوئی بیان جاری کرتا ہے یا
پھر ایران کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے۔ ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ امریکہ کے ساتھ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ نے جو اسلام آباد ڈکلریشن ہے اس کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی ہے، ایک طرف پابندیاں لگا کے، دوسری طرف جنگ کر کے، حملے کر کے، تیسری طرف جو ہے تیل کو روک کر، چوتھی جو ہے وہ لبنان کے اندر جنگ رکوانے میں ناکامی ثابت کر کے۔ لہٰذا جب تک امریکہ کھلے عام جو 14 نکات ہیں اسلام آباد ڈکلریشن کے، ان کے اوپر عمل کرنے کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آج تہران کے مشرقی علاقوں کی طرف کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جس کے حوالے سے مغربی میڈیا نے اس کو تو بڑا اشارہ ہے کہ وہاں پر دھماکے ہو گئے، لیکن ایران کی میڈیا کی جانب سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو 40 روزہ جنگ تھی اس کے دوران جو حملے کیے گئے تھے، تو اس میں جو امونیشن وہاں پر پھٹے بغیر پڑے ہوئے تھے ان کو وہاں پر ان کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہے، ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ دھماکے اسی کے ہیں۔ بہرحال دھماکے آج مشرقی علاقے میں ہوئے ہیں، اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے اس جنگ کے اندر ہماری کھل کر حمایت کی، ہماری مدد کی، لہٰذا ہم نے ان کو مختلف چیزیں پرووائڈ کر کے اس مدد کے مقابلے میں اس کی حمایت کی۔ تو اس حوالے سے ایک تو ایران نے متحدہ عرب امارات سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی حملوں میں اپنے کردار کا کھلے عام اعتراف کرے، اور ابوظہبی کو جو جدید امریکی ٹیکنالوجی اور دفاعی اثاثوں تک بہتر رسائی ہوئی تھی ایران کے خلاف مدد دینے کے صلے میں، اس کے حوالے سے احتساب کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ تجارت نے ایک پریس ریلیز میں متحدہ عرب امارات کی برآمدی حیثیت کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا تھا، یاد ہوگا آپ، اور جس کی وجہ اس ملک کو ایک بڑے امریکی دفاعی شراکت دار کے طور پر نامزد بھی کیا تھا، اور ایران کے خلاف مشن میں اس کی آپریشنل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کو جدید کمپیوٹنگ سسٹمز تک وسیع تر رسائی دی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایران کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں کاظم غریب آبادی، انہوں نے کہا کہ امریکی اعلان اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ متحدہ عرب امارات ایرانی مفادات کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ پبلکلی ایک تو احتساب کے لیے تیار ہو جائے اور اعتراف کرے کہ آپ نے ایران کے خلاف باقاعدہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملے کیے ہیں۔ تو آگے آنے والے جو امریکی جو اشتعال انگیزیاں ہوں گی، اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ان ممالک کی جو ایئر سپیس یا ان کی زمین استعمال کی امریکہ کے خلاف، ایران کے خلاف، تو پھر اس بار ایران جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے گا۔ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، جس سے اس کی اکانومی کے لیے بہت ہی سیویئر قسم کا یہ حملہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس کی اکانومی جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔